قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. وذكر اسم ربه فصلى جس نے اپنے رب کے نام پر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیاة الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرة خیر وابقى حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. ان هذا لفی الصحف الاولى بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، انسانیت کی تکمیل کے موضوع پر ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. دنیا کا مقصد کیا ہے، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. اب ہمارا مضمون چل رہا ہے دنیا کا انجام کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر مختلف انداز سے دنیا کا انجام بیان کیا ہے، اور دنیا کا انجام بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دل کے اندر قیامت اور آخرت کا تصور پختہ کرنے کی کوشش کی ہے. دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں. ایک مذہب ہے جن کا دعویٰ اور عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں، بس انسان مر گیا سب ہو گیا، نہ اس کے بعد زندہ ہوگا، نہ اس کا کوئی حساب و کتاب ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی جنت و دوزخ کا ٹھکانہ ہے. دنیا کے اندر ایک دوسرا مذہب ہے کہ یہ ایک سرکل چل رہا ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں، ایک سرکل چل رہا ہے. انسان دنیا کے اندر جو عمل کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو اس پہلے عمل کی شکل میں پھر دنیا میں لایا جاتا ہے.
اگر کسی کا عمل اعلیٰ انسانوں والا ہے تو وہ دوسرے جنم میں ایک اچھے انسان کی صورت میں آئے گا، دنیا کے اندر اس کا عمل ایک اچھے حیوان والا ہے تو وہ اگلے جنم میں ایک اچھے حیوان کی صورت میں آ جائے گا، دنیا کے اندر کسی کا عمل کسی برے حیوان جیسا ہے، کتے خنزیر جیسا، تو وہ اگلے جنم میں اس کی شکل میں آ جائے گا۔ یہ ہے ہندوؤں کا عقیدہ، جن کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں، وہ کہتے ہیں انسان کے لیے ایک اگلا جنم ہے، جاتا ہے پھر اپنے عمل کی بنیاد پہ دوبارہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ جو انسان کے مختلف طبقات کے عقائد ہیں، ایک آخرت کا تصور ہی نہیں، وہ کہتے ہیں انسان مر گیا بس معاملہ ختم۔ دوسرے وہ جو کہتے ہیں دنیا کا ایک سرکل چل رہا ہے جو کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، یہ سرکل چلتا رہے گا، انسان اپنے عمل کے روپ میں بار بار دنیا میں آتا رہے گا۔ خداوند کائنات نے ان تمام مذاہب کے رد کے لیے قرآن پاک کے اندر مختلف انداز میں ایمان والوں کے دل کے اندر آخرت کا، قیامت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور اچھے اور اعلیٰ طریقے سے بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ کبھی تو خداوند کائنات انسان کے دل کے اندر اس آخرت کا تصور اس انداز سے بٹھاتے ہیں کہ اے انسان، سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لے، تو اس دنیا کے اندر حاکم بن کے نہیں، خلیفہ بن کے آیا۔ ذرا اس تصور کو ذہن میں بٹھائیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے انسان تو اس دنیا کے اندر حکمران بن کے نہیں، حاکم بن کے نہیں، بادشاہ بن کے نہیں، بلکہ ایک بادشاہ حقیقی کا خلیفہ بن کے آیا ہے۔ اور ہر انسان جانتا ہے، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب۔ اور ہر انسان جانتا ہے کسی بھی نائب کے پاس یہ نیابت ہمیشہ نہیں رہتی، کسی بھی نائب کے پاس یہ نیابت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ سمجھا کے کہ تو خلیفہ ہے، بتا دیا کہ تو نائب ہے، اس لیے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ تو اپنے اصل حکمران، اصل حاکم، جس کا تو نائب بنا کے زمین پہ اتارا گیا ہے، اس کے پاس آئے گا۔ اور وہ حکمران کون ہے؟ اے پیغمبر ان کو بتا دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بادشاہ حقیقی وہ ہے، مالک حقیقی وہ ہے، حاکم حقیقی وہ ہے، تو اس کا نائب ہے۔ ایک وقت آئے گا تیری نیابت ختم ہو جائے گی، تو اپنے بادشاہ حقیقی کے سامنے جائے گا، اور اس وقت پھر تجھ سے یہ سوال ہوگا، بتا اے پاکستان کے پریزیڈنٹ، بتا اے امریکہ کے حکمران، بتا اے برطانیہ کے وزیر اعظم، بتا اے سعودی عرب کے فرما روا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کا حکمران کون ہے، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ یہ سارے حکمران بیک زبان ہو کے ایک ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ آج کے دن کی حکمرانی اسی کی ہے جس کے نائب بن کے ہم دنیا میں گئے تھے، آج کے دن کی حکمرانی اسی کی ہے جس کے خلیفہ بن کے ہم دنیا میں گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک جملے کے ساتھ سمجھا دیا ہے،
اے انسان تو نائب ہے، تو خلیفہ ہے، اس دنیا کی ہمیشہ کی حکمرانی کے لیے نہیں ہے، اور نائب ایک وقت معین کے لیے ہوتا ہے، مستقل طور پر نہیں ہوتا۔ اللہ نے سمجھا دیا تو زمین کا خلیفہ ہے، یہ زمین بھی اس وقت تک ہے جب تک اللہ کو تیری نیابت منظور ہوگی، تو بھی زمین کا حکمران اسی وقت تک ہے جب تک اللہ کو تیری حکمرانی مقصود ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا نہ تیری حکمرانی ہوگی نہ تیری سلطنت ہوگی۔ یہ پہلا تصور ہے کہ اللہ نے اتنے عجیب انداز کے ساتھ انسان کو آخرت کا تصور دے دیا۔ بادشاہ حقیقی ہوئی ہمارے ایمان کا حصہ، حاکم حقیقی ہوئی ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خلافت کے تصور کے ساتھ جب فرشتوں سے کہا تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اے فرشتوں میں زمین کا حکمران پیدا کرنے لگا، میں زمین کا بادشاہ بنانے لگا۔ کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہ خلافت نیابت اسی وقت تک ہوگی جب تک یہ میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ جب میرے پاس واپس لوٹ کے آئے گا پھر میں اس سے سوال بھی کروں گا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کا حکمران کون ہے؟ اور یہ سارے جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ آج کے دن کی حکمرانی تو اس ذات کے لیے ہے جو مالک حقیقی ہے، جسے دنیا کے اندر ہم رحیم و کریم کی شکل میں دیکھتے رہے، آج وہ جبار اور قہار کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہے پہلا تصور۔ ایک خلافت ہے اللہ کی، ایک خلافت ہے نبی کی۔ نبی نے اپنی خلافت کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھا دیا کہ خلافت مستقل نہیں ہوتی، خلافت مستقل نہیں ہوتی، کچھ مدت کے لیے ہوتی۔ اور حضور علیہ السلام نے اللہ اور رسول میں فرق صرف یہی ہے، اللہ نے اپنی خلافت کے لیے پیریڈ نہیں بتایا کہ یہ خلافت کتنے عرصے تک چلے گی، 10,000 سال تک چلے گی، 50,000 سال تک چلے گی، 1,00,000 سال تک چلے گی۔ اللہ نے اپنی خلافت کا پیریڈ نہیں بتایا، پیغمبر نے اپنی خلافت کا پیریڈ بتا دیا، الخلافت بعدی 30 سنۃ، میرے بعد میری خلافت 30 سال ہوگی۔ پیریڈ بتایا، مدت بتائی، میرے بعد میری خلافت 30 سال تک ہوگی۔ اور اس زمانے کے اندر سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 خلفاء ہیں جو پیغمبر کی بتائی ہوئی اس مدت خلافت کے اندر خلیفہ بن کے آئے ہیں۔ اللہ نے اپنی خلافت کا پیریڈ نہیں بتایا، پیغمبر نے پیریڈ بتا دیا، میری خلافت میرے بعد 30 سال تک ہوگی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مومن کے دل کے اندر، مسلمان کے دل کے اندر آخرت کا پہلا تصور، آخرت کا دوسرا تصور۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں یاد رکھو، اس بات کو کبھی نہ بھولنا، اس دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے ایک وقت معین کر دیا ہے، ٹائم فریم نہیں دیا لیکن وقت متعین کر دیا ہے۔ پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں، انسانوں کا سب سے پہلا جوڑا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو ان کو سب سے پہلا آرڈر کیا دیا گیا؟
سب سے پہلا پیغام کیا دیا گیا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سب سے پہلا پیغام اس انسانی جوڑے کو جو دیا گیا، اے آدم و حوا، اپنی اولادوں کو بتا دینا کہ تم جو اس زمین پہ رہو گے وہ ایک وقت معین ہے، اس کا علم تو اللہ کو ہے، وہ اس نے کسی کو نہیں دیا۔ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تھے، صحابہ کرام کی موجودگی میں انہوں نے پہلا سوال کیا تھا عمل ایمان، دوسرا سوال تھا عمل اسلام، تیسرا سوال تھا عمل احسان، چوتھا سوال تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سوال کرنے والے کو قیامت کا علم نہیں ہے، اسی طرح جواب دینے والے کے پاس بھی اس کا کوئی علم نہیں۔ وہ خداوند کائنات نے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، اس دنیا کا پیریڈ کیا ہے۔ ہاں، پیغمبر نے نشانیاں ضرور بیان کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت سے پہلے دابۃ الارض سے بہت بڑا جانور نکلے گا زمین میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ آگے چل کے اسی عنوان سے آگے چل کے مسئلہ چلے گا۔ لیکن خدا کے پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ قیامت کی تاریخ کیا ہے، 14ویں صدی کے بعد قیامت ہے، 15ویں صدی کے بعد قیامت ہے، 16ویں صدی کے بعد قیامت ہے، 17ویں صدی کے بعد قیامت ہے۔ خداوند کائنات نے وہ پیریڈ نہیں بتایا، ہاں یہ بتا دیا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت ہے جس مدت تک تم اس زمین میں رہو گے۔ آخرت کا تصور خداوند کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے لیے وقت متعین کر دیا ہے، لیکن آخرت کے لیے کوئی متعین نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کی حد ہے کیا؟ سورہ اسرافیل، جس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی ایک حد ہے سورہ اسرافیل، قیامت کا ذکر، آخرت کا یہ حد نہیں ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کی ایک مدت متعین بھی ہے اور ہے بھی تھوڑی سی۔ ذرا توجہ کیجیے، انسان سوچتا ہے ہمارے لیے 100 سال کا پیریڈ بھی بڑا پیریڈ ہوتا ہے، فلاں آدمی کی عمر 100 سال ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہمارے لیے 100 سال کا پیریڈ بھی بڑا پیریڈ شمار ہوتا ہے، فلاں آدمی اس وقت 110 سال کا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک جس کو تم بہت بڑا پیریڈ قرار دیتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ پیریڈ کوئی پیریڈ نہیں۔ تمہارا ایک دن 24 گھنٹے کا ہے، اس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ اس کو پیش نظر رکھیے۔ میں جب اپنے دن شمار کرتا ہوں تو دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ رمچی آواز ہے۔ لیکن اللہ جب اپنے دن شمار کرتا ہے تو اس کا دن 50,000 سال کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس دنیا کا پیریڈ کتنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اس دنیا کا وقت متعین بھی ہے، اس کے لیے حد بھی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لینا کہ وہ ہے بھی پیریڈ چھوٹا تھا، لمبا پیریڈ نہیں ہے۔ تمہارے ذہن کے اندر ہے 5,000 سال بڑا لمبا پیریڈ ہے، 5,000 سال بیت گئے دنیا کو، بڑا لمبا پیریڈ ہے، 10,000 سال بیت گئے۔ لیکن خداوند کائنات اسے ایک قلیل پیریڈ قرار دے رہے ہیں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے اندر رہو گے، لیکن ایک چھوٹے سے پیریڈ،
قرآن کہتا ہے پہلی امتوں میں بعض امتیں ایسی بھی تھی جن کی عمریں بہت لمبی تھی، 1000 سال۔ آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی تو صرف دعوت کی عمر جو ہے 950 سال، 950 سال کو صرف انہوں نے دعوت دی ہے۔ دعوت سے پہلے کی زندگی اور طوفان آنے کے بعد جب نوح علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے ایمان والوں کو لے کے نکلے ہیں، اس کے بعد کی عمر وہ الگ ہے۔ 950 سال تو ان کی دعوت کا پیریڈ ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے ان کی عمر 1300 سال تھی، کسی نے 1250 سال، کسی نے 1400 سال، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک لمبی عمر تھی۔ بلکہ آپ اکثر رمضان المبارک میں علماء سے سنتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ کیا کیا؟ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد اس کائنات کے اندر عبادت کے معاملے میں صحابہ سے بڑھ کر حریص نہ آیا ہے نہ آئے۔ ہم تو دولت کے حریص ہیں، ہمیں کوٹھی کا حرص ہے، ہمیں بنگلے کا حرص ہے، ہمیں ڈالر کا حرص ہے، ہمیں فون کا حرص ہے، اور وہ بساؤ اوقات وہ حرص ہمیں اتنی کمینگی پہ اتار دیتا ہے کہ چند ڈالروں کے لیے ہم اپنی قوم کی بیٹی آسیہ صدیقی بھی دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا حرص ہے۔ صحابہ کرام کے اندر دنیا کا نہیں، دین کا حرص تھا، عبادت کا حرص تھا۔ اب جب صحابہ نے یہ سنا کہ ایک شخص 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، دل کے اندر خیال آیا، حضور علیہ السلام سے بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہماری بھی اتنی عمریں ہوتی، ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، ہم بھی دشمنوں کے ساتھ لڑتے، ہم بھی اللہ کی عبادتیں کرتے۔ خداوند کائنات نے فوراً حضور علیہ السلام پر ایک پوری سورت اتار دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے عبادت کے اندر حرص کرنے والوں، اے عبادت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے والوں، اے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا تلاش کرنے والوں، اے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وقت گزارنے کی تمنا کرنے والوں، میں اس حکم کو تو نہیں بدل سکتا کہ جو عمریں تمہاری لکھی جا چکی ہیں تمہیں وہی ملیں گی، ہاں یہ حکم تمہیں دے سکتا ہوں، تمہارے لیے میں نے سال کے اندر ایک رات ایسی بنائی ہے، اس رات کو اگر تم عبادت کرو گے 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ حرص ان کا تھا، حرص کن کا تھا؟ ذرا اونچی آواز سے۔ اور خداوند کائنات نے اس حرص کا صلہ دے ہمیں بھی دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم وہ رات سو کے گزار دیں، کھیل کود میں گزار دیں، اس رات کو ہم دنیا کے دھندوں میں گزار دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے نزدیک قلیل کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں یہود و نصارہ کے مولوی جو اللہ کی کتاب کو چھوٹی سی قیمت کے بدلے میں بیچتے تھے۔
کسی مقام پہ خداوند کائنات نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کچھ لوگ بدبخت بد نصیب دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اللہ کے عہد کو چھوٹی سی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، اپنی قسموں کو چھوٹی سی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے 5,000 کے لیے جھوٹی قسم کھانے پر تیار ہو جاتے ہیں، 10,000 کے لیے جھوٹی قسم کھانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تمہاری کھانے کے کہتے بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے، لاؤ پیسے دو قسم میں کھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ وہ ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کو چھوٹی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو چھوٹی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنی قسموں کو چھوٹی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اللہ کا حکم ثمن قلیل یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے، اپنی قسمیں چھوٹی قیمت کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے، کیا کسی بڑی قیمت کے بدلے میں یہ قسم بیچی جا سکتی ہے؟ اب ایک تو خبر ظاہر بات ہے ہمارے لیے تو قلیل کے لیے بھی ایک حد ہوتی ہے، اور پھر حد بھی مختلف طبقات کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے لیے لاکھ روپیہ بھی قلیل نہیں ہے، کروڑ پتی آدمی کے لیے لاکھ روپیہ کیا چیز رکھتا ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے 100 روپیہ بھی بڑی رقم ہے۔ 100 روپیہ اس سے گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، اس کی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی قلیل کے اپنے اپنے پیمانے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیات کریمات سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے اللہ کی کتاب تھوڑی قیمت کے بدلے میں تو نہیں بیچی جا سکتی، زیادہ قیمت لے کر بیچی جا سکتی ہے۔ اللہ کا عہد تھوڑی قیمت کے بدلے میں تو نہیں توڑا جا سکتا، زیادہ قیمت لے کے توڑا جا سکتا ہے۔ جھوٹی قسم تھوڑی قیمت لے کر تو نہیں کھائی جا سکتی، زیادہ قیمت لے کے کھائی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا سن لو میرے صحابہ، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان اور زمین کی تہوں کے اندر بھی جو خزانے موجود ہیں وہ تمام خزانے اکٹھے کر لیے جائیں، خدا بند کائنات کے نزدیک وہ سارے خزانے بھی ثمن قلیل ہیں، اور ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک قلیل کا مفہوم ہے میرا، ایک قلیل کا مفہوم ہے اس کا، وہ سمجھا رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے انسانوں اس دنیا کے لیے پیریڈ متعین ہے، حد ہے، وہ ہے بھی یہ پیریڈ بہت چھوٹا تھا، اور میں پچھلے دن میں بیان کر چکا ہوں اس کا پیریڈ 10 لاکھ سال لگا لیں، 10 کروڑ سال لگا لیں، 10 ارب سال لگا لیں، لیکن کیا آخرت کا وہ پیریڈ جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر ان کو بتا دیجیے قل متاع الدنیا قلیل، آخرت کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیں کہ یہ دنیا کی مدت بڑی قلیل ہے، اور اس کے بالمقابل آخرت باقی رہنے والی ہے، والآخرت خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اب فرق سمجھا رہے ہیں دنیا اور آخرت کا، آخرت کا تصور دل و دماغ کے اندر پختہ کرنے کے لیے۔ دنیا تھوڑی مدت کے لیے ہے، آخرت کا پیریڈ کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہ آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ ہاں یہ تمہاری اپنی کاوش ہے، تمہاری اپنی محنت ہے، اگر چاہو تو
آخرت کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت میں کو بنا لو، اور چاہو تو آخرت کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو بنا لو، لیکن ہے وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک میڈا قسم کا جانور لایا جائے گا، خداوند کائنات کی طرف سے ندا دی جائے گی، اس جانور کو دیکھو۔ جنت والے بھی دیکھیں گے، جہنم والے بھی دیکھیں گے، اس جانور کو ذبح کیا جائے گا، اور خداوند کائنات فرمائیں گے آج ہم نے موت کو قتل کر دیا ہے، آج کے بعد جو جنت والے ہیں ان پر بھی موت نہیں آئے گی، جو جہنم والے ہیں ان پر بھی موت نہیں آئے گی۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، موت بھی ایک مخلوق ہے، خود خداوند کائنات فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو تخلیق کیا، والحیات کا، زندگی کو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے، موت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، موت مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے دل کے اندر آخرت کا یہ تصور بٹھا لو، دنیا تھوڑے عرصے کے لیے ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا افسوس ہے اس شخص پر، ایک مقام پہ فرمایا ہلاکت ہے اس شخص پر۔ پیغمبر کے جملوں پر غور کیجیے، ہلاکت ہے اس شخص پر، حیرت ہے اس شخص پر، افسوس ہے اس شخص پر جو آخرت کے دائمی ہمیشہ رہنے والے گھر کو چھوڑ کے فنا ہو جانے والے گھر کے لیے فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، اور وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ خدا کا پیغمبر کہتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، حیرت ہے ایسے شخص پر، افسوس ایسے شخص پر جو دائمی گھر کو چھوڑ کے فانی گھر کے پیچھے بھاگتا ہے، ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر کی بجائے فنا ہو جانے والے گھر کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا پہلا فرق ذہن میں رکھ لو، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اس کا ایک پیریڈ متعین ہے، وہ ہے بھی تھوڑا سا، آخرت کا کوئی پیریڈ متعین نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ خداوند کائنات ایک اور پہلو سے سمجھاتے ہیں، یاد رکھو دنیا اور آخرت کا ایک اور فرق بھی ہے، دنیا کم تر ہے اور آخرت بہتر ہے۔ اللہ فرق سمجھا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں دنیا فنا ہو جانے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دنیا کم تر ہے، آخرت بہتر ہے۔ خداوند کائنات دنیا کی حقیقت سمجھاتے ہیں، دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو، کھیل تماشا ہی تو ہے۔ اللہ سمجھاتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کھیل تماشا، تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بیان کر چکا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، خداوند کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا کھیل تماشا ہے، بچپن ہوتا ہے، انسان کھیل کود کے اندر گزار دیتا ہے، جوانی عیش و عشرت کے اندر گزار دیتا ہے، اور بڑھاپا وہ ویسے ہی جب کاموں سے معذور ہو جاتا ہے، گھر والوں کو بیدار کرتا ہے، کھانس کھانس کے ماحول اور سوسائٹی یورپ کی ہو تو وہ اس بوڑھے کو اٹھا کے
جا کے جمع کرا کے رسید لے لیتے ہیں، بوڑھے کو جمع کر لو یہاں. جیسے ہمارے یہاں یتیم بچوں کے لیے یتیم خانے ہیں نا، وہاں اور ایک سینٹر موجود ہے، بوڑھی ماں کو وہاں جا کے جمع کرایا، گھر میں نہیں سنبھالی جاتی، یہ ساری رات سونے نہیں دیتی، کھاس کھاس کے اس کو جمع کرو مجھے رسید دو، یہ بوڑھا باپ ہے اس کو جمع کرو مجھے رسید دو. وہ تہذیب جس تہذیب کے لیے تم آج دیوانے ہو رہے ہو، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں یورپ کی تہذیب چاہیے، ہمیں یورپ کا معاشرہ چاہیے، ہمیں یورپ کی سوسائٹی چاہیے، ہمیں یورپ کا کلچر چاہیے، ہمیں یورپ کی ثقافت چاہیے، ہمیں یورپ کی تہذیب چاہیے. جاؤ جا کے دیکھو وہاں میاں بیوی کے درمیان تعلقات کیا ہیں، جاؤ جا کے وہاں دیکھو ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے. جس تہذیب کے لیے مر رہے ہو، جس تہذیب کے ڈنڈورے پیستے ہو، جس تہذیب کو حاصل کرنے کے لیے تم نے صرف ملک نہیں قوم نہیں اپنے ایمان اور زمین تک کو داؤ پر لگا دیا. خدا ہم نے کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا کمتر ہے، آخرت بہتر ہے. خدا ہم نے کائنات آخرت کو بہتر قرار دے رہے ہیں. ان الحیات الدنیا لعب ولهو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا ہے، کھیل تماشا ہے. اس دنیا کے اندر ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہو، میری کوٹھی بڑی ہے، میرا بنگلہ بڑا ہے، میری آواز زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے. اس دنیا کے اندر تم ایک دوسرے سے کوٹھیوں کے اندر، کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، ڈالروں کے اندر، سونوں کے اندر، پیسوں کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کے فخر کرتے ہو. ارے تیرے پاس کیا ہے؟ تو گاڑی کا کیڑا مکوڑا ہے، میرا ملازم ہے، میرا نوکر ہے، میرا مزدور ہے، میں کارخانے والا، میں کوٹھی والا، میں بنگلے والا. خدا رب کائنات فرماتے اس کا پتہ چلے گا آگے چل کے کہ دنیا تو ایک تماشا ہے. اس کے مقابلے میں خدا رب کائنات فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. اللہ وہ آخرت درجے کے اعتبار سے بھی دنیا سے بہتر، فضیلت کے اعتبار سے بھی دنیا سے بہتر. پھر ایک چیز تو ہماری عقل میں بھی آتی ہے، آپ میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ جن کا سکول کالج یونیورسٹی کے ساتھ تعلق ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے امتحان کی تیاری کرنے کا، ایک پیریڈ ہوتا ہے امتحان دینے کا، ایک پیریڈ ہوتا ہے امتحان کا رزلٹ وصول کرنے کا. مجھے بتائیے وہ ایک سال امتحان کی تیاری کا پیریڈ بہتر ہے، امتحان دینے کا پیریڈ بہتر ہے، یا وہ اپنا رزلٹ وصول کرنے کا پیریڈ بہتر ہے؟ وہ امتحان کا رزلٹ وصول کرنے کا. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا امتحان کا ہے، آخرت رزلٹ وصول کرنے کا وقت ہے. خداوند کائنات فرماتے ہیں آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اے ایمان والے پہلی بات یاد رکھو، دنیا کی مدت چھوٹی، آخرت ہمیشہ رہنے والی. دوسری بات یاد رکھو، دنیا کمتر ہے، آخرت بہتر ہے. لیکن اللہ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی سمجھاتے ہیں، آخرت بہتر ہے لیکن کس کے لیے؟ آخرت بہتر ہے لیکن کس کے لیے؟ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ. آخرت بہتر ہے تقوی والوں کے لیے، آخرت بہتر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، آخرت بہتر ہے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے والوں کے لیے،
آخرت بہتر ہے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرنے والوں کے لیے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں آخرت بہتر ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی خداوند کائنات ایک چھوٹا سا جملہ اور بھی فرماتے ہیں، افلا تعقلون، اور تمہارے اندر عقل نہیں ہے، اور تمہارے اندر شعور نہیں ہے، اور تمہاری سمجھیں کھیت کرنے کے لیے کہیے، کہاں چلی گئی تمہاری سمجھیں؟ کہاں چلی گئی تمہاری عقلیں؟ کہاں چلے گئے تمہارے شعور؟ یہ جانتے ہوئے بھی آخرت بہتر ہے، یہ جانتے ہوئے بھی آخرت باقی رہنے والی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی مرنا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی حساب دینا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر بھی تم تقوی اختیار نہیں کرتے، پھر بھی تمہارے اندر للہیت پیدا نہیں ہوتی، پھر بھی تمہارے اندر خوف خدا نہیں آتا۔ دو جملے خداوند کائنات ایک ساتھ فرماتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، آخرت دولت والوں کے لیے نہیں، تقوی والوں کے لیے ہے، آخرت کرسی والوں کے لیے نہیں، تقوی والوں کے لیے ہے، آخرت کوٹھی والوں کے لیے نہیں، تقوی والوں کے لیے ہے۔ بلکہ اللہ ایک اور مقام پہ تو صاف لفظوں میں فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، آخرت کی تو ساری نعمتیں متقین کے لیے، جنت کی نعمت ان کے لیے، وہ دن جس دن سورج سوابیل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تعمیر کی ہوگی، عرش کے سائے کی نعمت ان کے لیے، متقین کے لیے تو وہ ایک بہت ہی اعلیٰ اچھا مقام ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں آخرت بہتر ہے لیکن متقین کے لیے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت اس پہلو سے بھی بندے کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اے بندے ایک سوچ تیری ہے، ایک سوچ میری ہے، تريدون عرض الدنیا، تیری سوچ یہ ہے میں دنیا کماؤں، واللہ یرید الآخرہ، اللہ چاہتا ہے تو آخرت کمائے۔ اللہ اپنی اور بندے کی سوچ، تیری سوچ یہ ہے، تو ہر وقت یہ سوچتا ہے میری دنیا کیسے بہتر ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ چاہتا ہے تیرے اندر یہ فکر آ جائے، تو ہر وقت یہ سوچے میری آخرت کیسے بہتر ہوگی۔ اب یہ کیا بڑا عجیب جملہ نہیں ہے؟ ساری چیزیں سمجھا کے بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں تو دنیا کے اندر مگن ہے، تیری سوچ کے اندر دنیا، تیری فکر کے اندر دنیا، تیری محنت کے اندر دنیا، تیری کوشش کے اندر دنیا، جبکہ میں چاہتا ہوں تیرے اندر آخرت کی سوچ آ جائے، آخرت کی فکر آ جائے، تو تقوی والا بن جائے، تیرے اندر للہیت آ جائے، تیرے اندر خدا کا خوف آ جائے، تیرے اندر خدا کی اطاعت آ جائے، تیرے اندر رسول کی فرما برداری آ جائے۔ تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تو دنیا چاہتا ہے، اللہ تیرے لیے آخرت چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ اپنے لیے تو نہیں چاہتا، اللہ کو اپنے لیے کسی چیز کے چاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آخرت چاہتا ہے تو کس کے لیے؟ ذرا اونچی آواز سے کس کے لیے؟ ہمارے لیے کہہ دیجیے، ہم بھی تو انسان ہی ہیں۔ اللہ آخرت چاہتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ فرماتا ہے انسان میں تجھے ایک ایک طریقے سے سمجھا رہا ہوں، دنیا اور آخرت کا فرق سمجھا رہا ہوں، یہ فانی ہے وہ باقی ہے، یہ کمتر ہے وہ بدتر ہے، یہ تیرے لیے تو چاہ، یہ اپنے لیے تو چاہتا ہے، وہ تیرے لیے میں چاہتا ہوں۔ کتنے واضح فرق کے ساتھ خداوند کائنات سمجھا رہے ہیں۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں متقین کون لوگ؟ آخرت
کن کو ملے گی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخرت ملے گی متقین کو، لیکن متقین کون لوگ ہیں یہ سمجھنے کا نقطہ ہے۔ آخرت کس کو ملے گی؟ متقین کو۔ آخرت بہتر ہے متقین کے لیے، آخرت نعمت کا گھر ہے متقین کے لیے، لیکن خداوند کائنات فرماتے ہیں متقین کون لوگ ہیں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ دو شرطیں، جو آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور ایمان بھی ہے۔ کتنی شرطیں ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے۔ خداوند کائنات یہ نہیں فرما رہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اسی پر خداوند کائنات بات ختم نہیں کر رہے، ساتھ قید لگا رہے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان بھی ہو، آخرت کے لیے کوشش بھی ہو۔ اسی لیے تو قرآن مقدس میں خداوند کائنات بار بار ایمان کو عمل صالح کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح کیا ہے؟ آخرت کی کوشش ہی کا نام تو عمل صالح ہے۔ آخرت کا ذخیرہ بنانا ہی تو عمل صالح ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنا ہی تو عمل صالح ہے۔ ایمان کی حالت میں ہر وہ کام جو آخرت کے لیے کیا جائے وہ عمل صالح ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ دو قاعدے لگا رہے ہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ کوئی ایسا آدمی جس نے ایمان کی حالت میں عمل صالح کیا ہے، آخرت کے لیے کوشش کی ہے، میں خدا اس کو گارنٹی دیتا ہوں اس کی کوئی محنت قیامت والے دن اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ اللہ ضمانت دے رہا ہے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، ایمان کی حالت میں عمل صالح کرنا تمہارا کام ہے، قیامت والے دن اس کی قدر کرنا میرا کام ہے۔ تمہارا کوئی کام ایمان کی حالت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے ہاں اس کی ناقدری ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گارنٹی چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ضمانت چاہیے؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی ضمانت ہے؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی گارنٹی ہے؟ خداوند کائنات فرماتے ہیں جس نے بھی ایمان کی حالت میں عمل صالح کیا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، قیامت والے دن اس کے نیک کام کی، نیک عمل کی ناقدری نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے ہاں قدر کس چیز کا نام ہے؟ اس بات کی طرف بھی توجہ فرما لیجیے، اللہ کے ہاں کسی کے کام کی قدر کیا مفہوم ہے؟ خدا کا قرآن یہ کہتا ہے عمل تو ایک کرتا ہے ثواب میں 70 گنا دیتا ہوں، عمل تو ایک کرتا ہے ثواب 700 گنا دیتا ہوں۔ اور پھر خداوند کائنات فرماتے ہیں یہ بھی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ائمہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، خداوند کائنات کسی بھی نیک کام کو عبادت کی کثرت کے حوالے سے نہیں دیکھتے، دل کی نیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ کثرت کے حوالے سے نہیں دیکھتے۔ ایک طرف وہ ہے جس نے 1000 نفل پڑھے، ایک طرف وہ ہے جس نے صرف 2 نفل پڑھے ہیں، لیکن ان 2 نفلوں کے پیچھے اس کی نیت، اس کے اللہ کی رضا کی تلاش، اللہ کو وہ محبوب ہے، خداوند کائنات ان 2 نفلوں کی قدر کرتے ہیں، ان 1000 نفلوں کی وہ قدر نہیں۔ اللہ عبادت کی کثرت کے حوالے سے نہیں دیکھتے۔ یہ جو ہمارے اندر جنون آ جاتا ہے کسی وقت
حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی، مجھے ایصال ثواب کا کوئی طریقہ بتائیے، میں اس کو کہہ رہے کیسے ایصال ثواب کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے عمل کے ذریعے جو عمل زندگی کے آخری سانس تک نبھا سکے۔ تو جو کیجیے گا اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کر، ایسے عمل کے ذریعے ایسا نہ ہو تو وہ عمل اختیار کرے، ایک دن کیا، دوسرے دن گھٹایا، تیسرے دن اس سے کم، چوتھے دن کا اس سے کم، ہفتے کے بعد فارغ، پھر اس کے بعد ماں یاد ہی نہیں۔ فرمایا وہ عمل کر جس عمل کو زندگی کے آخری سانس تک نبھا سکے۔ کیا آج ہمارے ہاں یہی سلسلہ نہیں ہے کہ پہلے دن 100 قرآن پڑھا دو، دوسرے دن 50 کر دو، تیسرے دن 25 کر دو، پھر اس کے بعد گھٹتے گھٹتے اس کے بعد ماں کا خیال تک بھی دل میں باقی نہیں رہتا کہ ماں کے لیے بھی میں نے کچھ کرنا ہے۔ پھر تو یہی فکر ہوتی ہے میں نے بچوں کے لیے کرنا ہے، میں نے بیوی کے لیے کرنا ہے، میں نے اپنے لیے کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایصال ثواب کے لیے تیرا باپ ہو، تیری ماں ہو، تیری مامی ہو، ماموں ہو، کسی کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا ہے وہ طریقہ اختیار کر کہ آخری وقت تک، زندگی کے آخری سانس تک تیرے اندر اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ایسا عمل کون سا ہو سکتا ہے جس کے لیے آدمی کے اندر اکتاہٹ پیدا نہ ہو جو کرتے ہوئے؟ فرمایا باقی سب کچھ بھی اگر چھوڑ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز کی پابندی کر لینا تو نماز کے اندر تو پڑے گا ہی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ یہ ایصال ثواب کا وہ عمل ہے، فرض بھی پورا ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، فرض بھی پورا ہوتا ہے، ثواب بھی، اور یہی وہ چیز ہے زندگی کے آخری سانس تک معاف نہیں ہے۔ نماز معاف ہو سکتی جب تک سانس ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ فرمایا سب سے آسان ترین طریقہ ایصال ثواب کا نماز کی پابندی ہے، نماز کی پابندی۔ جب بھی وہ نماز پڑھے گا، فرض نماز پڑھے، سنت نماز پڑھے، واجب نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، یہ تو پڑھے گا ہی نا، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اور یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، تمام ائمہ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ والدی سے مراد صرف میری ماں اور باپ نہیں، بلکہ میری ماں اور باپ سے لے کر آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام تک پوری لڑی کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سارے اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ولوالدی سے مراد صرف میری یہ ماں جس نے مجھے جنم دیا ہے، اس سے مراد صرف میرا وہ باپ نہیں، ولوالدی، یا اللہ میری وہ لڑی دجالی نہالی لڑی جو آدم علیہ السلام تک جاتی ہے، ان میں جو بھی مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اور خداوند کائنات نے ایمان والوں کو یہ بھی سبق دے دیا، ارے اتنا خود غرض بھی نہ بن، صرف اپنے والدین اور آباء و اجداد کے لیے دعا کر، صرف والدی نہیں، صاحب پہ بھی کچھ لوگ ہیں وللمؤمنین۔ اتنا خود غرض نہ بن کہ صرف اپنے لیے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ضیاء الحق مرحوم کے دور میں جب ضابطۂ اخلاق نافذ ہوا تھا، اس وقت اس ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے موقع پر بہت سے علماء گرفتار ہوئے تھے، میں بھی گرفتار تھا گجرانوالہ جیل میں۔ ہمارے ساتھ چرسی تھا، چرس دبا کے پیتا، لیکن نماز بھی دبا کے پڑھتا تھا، نماز کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، اذان دینا، نماز کے لیے صفیں بچھانا،
یہ اہتمام باقاعدگی سے کرتا تھا، اور نماز کے بعد دعا صرف ایک ہی کرتا تھا، یا اللہ مینو بار کر دے، باقی بھی خیر۔ وہاں سے پتا چلتا تھا چلتی ہے، اس کی نماز دیکھ کے بھی پتا چلتا تھا یہ چلتی ہے، اذان دیتا تھا بھی پتا چلتا تھا چلتی ہے، لیکن جب دعا مانگتا تھا نا تو دعا ایک ہی کرتا تھا، یا اللہ مینو بار کر دے، باقی بھی خیر۔ خدا نے کائنات فرماتے اتنا خود رکھنا بند، میں نے تجھے دنیا میں خود غرضی کے لیے نہیں بھیجا کہ تو صرف یہی دعا کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، میرے آباء و اجداد کو بخش دے، نہیں کا دوسرا جملہ بھی ملا وللمؤمنین، یا اللہ آدم و حوا سے لے کر صرف آج تک کے نہیں، قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان بھی دنیا سے جائیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت کر دے، یا اللہ ان سب کو بخش دے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں تمہاری یہ کوشش جو ایمان کی حالت میں آخرت کی فکر کے لیے اللہ کی رضامندی کے لیے کرو گے، خداوند کائنات کی ہاں قیامت والے دن اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ پھر خداوند کائنات فرماتے ہیں آخرت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ کس کے لیے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ لیکن ایک طبقے کا ذکر خداوند کائنات فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یاد رکھو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آخرت متقین کے لیے ہے، اس دھرتی پر میرے دیے ہوئے وجود کے ساتھ میری بسائی ہوئی زمین پر تکبر کے ساتھ چلنے والے اور زمین پر فساد کرنے والے کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ زمین میں تکبر اختیار کرنے والے کے لیے ہم نے آخرت نہیں بنائی، زمین پر فساد برپا کرنے والے کے لیے ہم نے آخرت نہیں بنائی، ہم نے تو آخرت متقین کے لیے بنائی ہے، عاجز کے لیے بنائی ہے، عاجزی اختیار کرنے والے کے لیے بنائی ہے، متکبر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکبر کرنے والا، زمین کے اندر فساد برپا کرنے والا، ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اب ایک اور پہچان بھی بتاتے ہیں اللہ آخری، جس نے تقوی کی زندگی اختیار کی ہے، جس نے للہیت کی زندگی اختیار کی ہے، جس نے اللہ کی رضا کی زندگی اختیار کی ہے، جس نے اس نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس کو مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس کو مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے مرنے کا ڈر کس کو ہے؟ وہ ایک طرف جو دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہم سے جہنم کی آگ اول تو چھوئے گی نہیں، لیکن اگر جہنم کی آگ ہم پر لگائی بھی گئی، ڈالی بھی گئی تو چند دن کے لیے ہوگی، ورنہ تو دنیا کے اندر بھی مال و دولت ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، آخرت کے اندر بھی جنت ہماری ہے۔ خداوند کائنات ان کو آزمانے کے لیے پیغمبر سے فرما رہے ہیں اے پیغمبر یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اشارہ یہودیوں عیسائیوں کی طرف ہے۔ خداوند کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر ان سے کہو ذرا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا مرنے کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ کا محبوب بھی ہو اور موت کا راضی ہو، اللہ کا محبوب بھی ہو اور موت کا خوف بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔
خداوند کائنات فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر، جس نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی